اسباب کی طرف نسبت کرنا کیا شرک ہے؟ کیا اسباب کی طرف نسبت کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ مثلا مجھے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈوبنے سے بچایا تھا تو میرا بطور ذریعہ کہ یہ کہنا کہ فلاں چیز کی وجہ سے بچ گیا تھا یا فلاں ڈاکٹر اور فلاں دوا نے مجھے مرنے سے بچا لیا، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں جی، یہ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچاتے ہیں تو کسی ذریعے سے ہی بچاتے ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ فلاں چیز نے مجھے بچا لیا ہے لیکن اللہ کا فضل ہوا تھا، تو بعض دفعہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، دوائیں بھی ہوتی ہیں، بندہ نہیں بچتا، تو وہ نسبت مجازن کی جاتی ہے، حقیقی نسبت تو اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ بڑے وہمی ہو جاتے ہیں توحید کے معاملے میں۔ قرآن میں بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی طرف نسبت کی ہے، یعنی کسی چیز کی نسبت اللہ نے چیزوں کی طرف کی ہے۔ تو خود قرآن اللہ جب اسباب کی طرف نسبت کر دیتا ہے تو اس کو تھوڑی ہم شرک کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا خدا نخواستہ اللہ بھی شرک کر رہا ہے؟ معاذ اللہ۔ تو قرآن اور حدیث میں یہ بات ثابت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کلونجی میں بیماریوں سے شفا ہے، تو مطلب کیا مطلب کلونجی کھانے سے شفا ملے گی؟ اب کوئی یہ نہیں کلونجی سے نہیں، شفا تو اللہ کے حکم سے ملے گی۔ تو بھائی کلونجی کھانے سے جو شفا ملے گی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو تھوڑی ملے گی۔ تو یہ چیزوں کی طرف نسبت کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس مریض بھیجنے پر ڈاکٹر سے کمیشن وصول کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس بات کا کمیشن لیا جا سکتا ہے کہ اس ڈاکٹر کی آپ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں۔ بھئی لوگوں کو پتہ نہیں، آپ ڈاکٹر سے کہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کی کلینک کو متعارف کرواؤں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ ڈاکٹر ہیں، تو فی پیشنٹ میں آپ سے اتنا کمیشن لوں گا، جائز ہے، لیکن اس میں پیشنٹ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ دھوکہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو بتایا، پیشنٹ آپ کے پاس آیا کہ یار میرے کڈنی میں تکلیف ہے، آپ نے کہا کہ یار میں بڑا اچھا کڈنی اسپیشلسٹ جانتا ہوں اور زبردست علاج کرتا ہے وہ، تو آئیے چلیے اس کے پاس۔ اب پیشنٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے اس لیے اس کے پاس لے کر جا رہا ہے کہ واقعی وہ کڈنی کا بڑا اسپیشلسٹ ہے، حالانکہ آپ اس لیے لے کر جا رہے ہیں کہ آپ کا وہاں سے کھانچہ کھلا ہوا ہے، اس لیے نہیں لے کے۔ اگر وہاں سے کھانچہ کھلا نہ ہوتا تو آپ اس کے پاس نہ لے کر جاتے، آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، کیونکہ وہ کڈنی کا اسپیشلسٹ تو وہ بھی ہے، کڈنی کا تو وہ بھی اسپیشلسٹ ہے۔ تو اس میں پیشنٹ سے دھوکہ ہوتا ہے، پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ سب سے اچھا ڈاکٹر وہ ہے، حالانکہ وہ سب سے اچھا نہیں ہوتا، وہ سب سے گندا ڈاکٹر ہوتا ہے، اور آپ اس لیے اس کے پاس لے جا رہے ہو کہ آپ نے وہاں سے کمیشن لینا ہے۔ تو یہ پھر دھوکہ ہے، یہ پھر جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا دھوکہ نہ ہو تو نارملی کسی ڈاکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے، کسی میڈیسن کو پروموٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے جیسے کمیشن لینا جائز ہے، تو ڈاکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے یا اس کو مریض فراہم کرنے کے لیے بھی کمیشن لینا جائز ہے۔ اس طرح کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ وضو میں دانت سے خون آئے تو کیا حکم ہے؟ وضو کے دوران دانتوں سے خون نکلتا ہو تو وضو ہوگا یا نہیں؟ نیز عام حالات میں دانت سے خون نکلے تو اسے نگلنا حرام ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، وضو کے دوران اگر دانت سے خون نکل آیا تو ہلکا سا خون ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن اتنا خون ہے کہ تھوک پہ غالب آ گیا، یعنی آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی زیادہ ہو، تھوک کم ہو، سرخ پنا زیادہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کو یوں سمجھا جائے گا جیسے خون نکل کے بہہ گیا ہے، اور ایسے خون کو نگلنا بھی حرام ہے کیونکہ بہتا ہوا خون ہے۔ اور اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ ناپاکی کے حکم میں نہیں ہے، نہ تو اس سے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا، نہ وہ حلق میں جانے سے حرام ہونے کا حرام کہا جائے گا اس کو، لیکن وہ حلق میں جاتا نہیں ہے، اتنا تھوڑا ہوتا ہے، جاتا اکثر جب ہی ہے جب زیادہ نکل جائے وہ۔